تو آئیے آج ایک بہت ہی خاص سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں نہج البلاغہ کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ان ساتھیوں میں آخر وہ کون سی خاص خوبیاں ہوں گی جو انہیں تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں شمار کرواتی ہیں۔ اور دیکھیے، یہ صرف ماضی کی کوئی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے اپنے حال اور مستقبل کے لیے بصیرت اور ہمت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا آج کی دنیا پر ایک نظر ڈالیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ایسے میں دل میں یہ سوال اٹھنا تو بالکل فطری ہے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں اس کائنات کے سب سے بڑے الہی انقلاب کا حصہ بننے کے لیے چنا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہم میں سے ہر سوچنے والے انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور اس اہم ترین سوال کا جواب ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کلام یعنی نہج البلاغہ سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبہ نمبر 150 میں ان عظیم ہستیوں کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو ہمارے لیے ایک روشن راستے کی طرح ہیں۔ تو آئیے اسی نورانی کلام کی روشنی میں ان کے بننے کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصحاب، یہ ساتھی آخر بنتے کیسے ہیں؟ ان کی تیاری کا عمل کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی عام سی ٹریننگ نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً ایک بہت ہی خاص ایک الہی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر نہج البلاغہ میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، بلکہ ان اصحاب کو ایک الہی تربیت کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک لوہار کچے لوہے کو آگ کی بھٹی میں تپاتا ہے، اس پر ہتھوڑے چلاتا ہے اور پھر اس سے سیکل کر کے یعنی چمکا کر ایک تیز دھار تلوار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح خدا ان کی روحوں کو آزمائشوں اور علم کی بھٹی میں تپا کر ہر کمزوری سے پاک کرتا ہے تاکہ وہ حق کے لیے ایک بے مثال چمکدار ہتھیار بن سکیں۔ تو اس تیاری کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 اہم مراحل ہیں۔ سب سے پہلا ہے روحانی تربیت، جو ان کے اندر کو، ان کی روح کو مضبوط بناتی ہے۔ دوسرا ہے بصیرت کا حصول، یعنی حق اور باطل کے بیچ میں واضح طور پر فرق کرنے کی صلاحیت۔ اور پھر آخری مرحلے میں وہ ایک ایسے سیکل شدہ ایک پالش سپاہی کی طرح تیار ہو جاتے ہیں جو ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ تو جب یہ خاص الہی تربیت مکمل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ ایسی خاص خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بنیادی ستون ہیں جن پر ان کی عظیم شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں صرف وہی نہیں دیکھتی جو عام آنکھ کو نظر آتا ہے، بلکہ وہ وحی کے نور سے روشن ہوتی ہیں۔ ان کے کان صرف قرآن کے الفاظ نہیں سنتے بلکہ اس کے باطنی مفاہیم اور گہرائیوں سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن صبح و شام حکمت اور دانائی کے جام سے سیراب ہوتا ہے، یعنی ان کا ہر لمحہ علم اور معرفت حاصل کرنے میں گزرتا ہے، اور ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک، زمین پر عدل الہی کا قیام۔ اب یہ جو لفظ ہے نا بصیرت، یہ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ صرف عام ذہانت یا سمجھ بوجھ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی گہری نظر ہے، ایک ایسی انسائٹ ہے جو وحی کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو فتنوں اور گمراہی کے گہرے اندھیروں میں بھی حق کا راستہ بالکل صاف اور واضح دکھاتی ہے۔ اور جب کسی کے پاس ایسی بصیرت اور گہری حکمت آ جائے تو اس کا قدرتی نتیجہ استقامت کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ کوئی ضد یا ہٹ دھرمی نہیں ہے، بلکہ یہ گہرے علم اور پختہ یقین سے پیدا ہونے والی ثابت قدمی ہے۔ یہ لوگ اپنے مقصد پر پہاڑوں کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ ساری تیاری، یہ بصیرت، یہ استقامت، ان تمام صفات کا ایک ہی حتمی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ امام وقت کے ساتھ مل کر اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور ان تمام حقوق کو بحال کریں گے جو غصب کر لیے گئے تھے۔ یہی ان کا عظیم مشن ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری باتیں صرف تاریخ یا بہت دور کے مستقبل کی پیش گوئیاں ہیں، یا اس سب میں ہمارے لیے آج کے دن کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ اور یہیں سے یہ گفتگو بہت اہم اور ذاتی ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کا یہ کلام آج کے ہر شخص، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک روشن راستے، ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام کا سپاہی بننے کا سفر کل پر نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ آج سے بلکہ اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے اور اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، امام کا ساتھی بننا کسی ایک رات کا معجزہ نہیں ہے۔ یہ تو ہر روز، ہر لمحہ خود کو علم سے، اچھے کردار سے بہتر بنانے کا ایک مسلسل عمل ہے۔
یہ ہر دن اپنی ذات کو اس لوہار کی طرح نکھارنے اور سیکل کرنے کا نام ہے جس کا ذکر خطبے میں آیا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب خود سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی آنکھوں کو وحی کے نور سے اور اپنی روح کو حکمت سے سیراب کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب بھی حق کی آواز بلند ہو تو ہم بھی ان تیار سپاہیوں کی طرح امام وقت کا ساتھ دینے کے قابل ہوں۔ اس رہنمائی کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے۔